إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں، عنوان جسم، موضوع مرا ہوا انسان اللہ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے۔ سامعین محترم، پچھلی دو پوسٹوں کے اندر ہم نے قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات سمجھی تھی کہ قبر میں مدفون مردہ بے جان لاشا ہوتا ہے اور احساس و شعور سے عاری ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس فرقہ اہل حدیث کے عبد الرحمن کیلانی صاحب کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا پچھلی پوسٹ کے اندر، جو مردے کو حواس اور شعور کا مالک جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ آج کی یہ تیسری پوسٹ ہے جس میں ہم اسی فرقہ اہل حدیث کے ایک معروف عالم قاری خلیل الرحمن صاحب کی مغالطہ آرائی اس معاملے میں اس کے اوپر نظر ڈالیں گے، اور اس کے رد کے اندر قرآن کے دلائل جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سامعین محترم، فرقہ اہل حدیث کا ہر عالم و مفتی نئی نئی کہانیاں سناتا ہے۔ ہم نے سابقہ پوسٹ میں بتایا تھا کہ اب ہم قاری خلیل الرحمن کی ایک نئی منطق بیان کریں گے۔ قاری خلیل اہل حدیث کے اس فرقے سے ہیں جو مرنے کے بعد روح لوٹائے جانے والی روایات کو ضعیف قرار دیتا ہے، لیکن عقیدہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ جسم کو عذاب دیتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کا بے جان ہونا صرف ہمارے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بے جان نہیں ہے۔ اس کا حوالہ ہے ان کی کتاب پہلا زینہ از قاری خلیل اہل حدیث صفحہ 45۔ اس سے قبل ایک دوسرے اہل حدیث کا بیان بھی آپ کی نظروں سے گزرا، اور اب ان موصوف کا یہ بیان بھی آپ کے سامنے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بیان کرتے ہیں، لیکن کیا ان کی اس طرح کی تحریروں میں آپ کو قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نظر آتی ہے؟ یہ ساری باتیں آخر لفاظی تک ہی کیوں محدود ہیں؟ اپنے ان عقائد کے ثبوت میں کتاب اللہ کا کوئی حوالہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ دراصل عقیدہ پہلے سے بنا ہوا ہے اور کسی صورت میں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا، اس لیے اب اس طرح کی منطق سے کام نہ لیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ قرآن و حدیث سے ان کی اس منطق کا جواب دینا ہرگز مشکل نہیں، لیکن ہم بات صرف اس مردہ جسم تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ آئیے ذرا کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مرا ہوا یہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے جان ہے یا جاندار۔ مالک کائنات سورہ النحل کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، ان میں زندگی کی رمق تک نہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سنتے ہیں، رہے مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا، انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، بے شک اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے اور تم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ نیز سورۃ الرعد کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے کلام کرنے لگتے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ ایسا چاہتا، لیکن ان کے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ سامعین محترم، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ مر جانے والوں کو مردہ و بے جان کہہ رہا ہے، جو نہ سن سکیں اور نہ بات کر سکیں، اور یہ ایک کلیہ ہے جو ناقابل رد ہے۔ لیکن یہ مسلک پرست فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی چیز بے جان نہیں۔ اب اگر اللہ کے نزدیک یہ مر جانے والے بے جان نہیں تو قیامت کے دن اللہ کسے زندہ کر کے اٹھائے گا؟ یہ مسلکی علماء لوگوں کو اس قسم کی مشکوک باتوں میں الجھا کر اپنے خود ساختہ عقیدے کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہی کا ظرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو اپنی تحریروں سے رد کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ دیگر دلائل سے مردے کے شعور و ادراک کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو اوپر قاری خلیل الرحمن صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 57 کے اندر موصوف راقم ہے کہ اپنی کتاب کے انہی صفحات پر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ فصلیں، درخت، پودے وغیرہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ ہم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا اس کا مطلب ہوا کہ ہر چیز زندہ ہے، مثلا ایک ایک دیوار، ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر، ایک ایک تنکا، یہ سب زندہ ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کا کٹا ہوا تنا رونے لگا، کس نے اسے احساس دلایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑیاں نبوت سے پہلے سلام کرتی تھیں، ان بے جان پتھروں کو احساس دلانے والا کون ہے؟ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہودیوں کا قتل عام ہوگا تو وہ پتھر کے پیچھے چھپیں گے، جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ اس بے جان پتھر یا چٹان کو کس نے احساس دلایا؟ یہ تلخیص صفحات 56-57 کتاب پہلا زینہ۔ پھر فرماتے ہیں گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز بے جان نہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ قبر میں لیٹے ہوئے بے جان مجسمے کو دکھ و سکھ کا احساس دلانے پر اللہ پوری طرح قادر ہے۔ یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر موصوف راقم ہے۔ سامعین محترم، کیسی ستم ظریفی ہے کہ خرق عادت واقعات کو قانون کے طور پر پیش کر کے استدلال کے لیے بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ مردہ جسم کے لیے قرآن و حدیث کا بتایا ہوا عقیدہ کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ اس کے لیے ادھر ادھر کی مثالیں پیش کرنا بڑی ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش اور مذکورہ اشیاء کی پیدائش اور افزائش نسل وغیرہ کا نظام تو یکسر مختلف ہے۔ انسانوں کی طرح نہ ان کے لیے موت ہے اور نہ بعد از موت کوئی حساب کتاب یا جزا سزا۔ قرآن عقیدہ پیش کر رہا ہے کہ اس مردہ میں احساس و شعور نہیں ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث کے دیے ہوئے اس عقیدے کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ان چیزوں کو دلیل بنا رہے ہیں جن کی نوع انسانی سے کوئی مشابہت ہی نہیں۔ ان چیزوں کی زندگی کس طرح کی ہے؟ ان کے لیے موت کا کیا تصور ہے؟ ان میں احساس و شعور ہے یا نہیں؟ ہمیں ان تمام باتوں کا جب علم ہی نہیں دیا گیا تو ان کو دلیل بنانا کیسا؟ رہا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے اور اس موقع پر کٹے ہوئے کھجور کے تنے کے رونے کا، تو کیا تمام کھجور کے تنے اسی طرح روتے تھے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا؟ اسی طرح پہاڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی تھیں، تو وہ بھی عام بات تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا؟ یہودی کے چھپنے پر پتھر بولے گا، یہ کوئی عام بات ہوگی یا استثنائی معاملہ؟ ان کے یہی عالم دین اپنی اسی کتاب میں فرماتے ہیں ہرگز نہیں، کیونکہ یہ استثنائی صورت ہے اور مخصوص ہے، اسے عموم پر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح عام فارمولے سے جو مستثنی ہو اسے باقی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔
واہ جناب، کیا بات ہے ان اہل حدیثوں کی! خود ہی کہتے ہیں کہ نہ استثنائی معاملہ بنیاد بن سکتا ہے، نہ عام فارمولے سے مستثنی بات کی بنیاد پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اب اپنے باطل عقیدے کے لیے یہ معجزے اور استثنائی معاملات کیوں دلیل بنائے جا رہے ہیں؟ بھائی ہمہ ان سے بھی ان کا خود ساختہ عقیدہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ یہ مسلک پرست خود بھی ان باتوں سے مطمئن نہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں محض مغالطہ آرائی اور دھوکہ ہے۔ چنانچہ بریلویوں کی طرح اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں لہذا ثابت ہوا کہ قبر میں لیٹے ہوئے بے جان مجسمے کو دکھ و سکھ کا احساس دلانے پر اللہ پوری طرح قادر ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں دوسری بات ہے کہ بے جان کو دکھ سکھ کا احساس کیسے ہوگا؟ یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دکھ سکھ کا احساس ہم نے دلانا ہو، تب تو یقیناً ہم بے اختیار ہیں۔ لیکن قرآن نے جس رب کا وصف یہ بیان فرمایا ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس سوال کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہندو پتھر کے بنے ہوئے مجسمے سے اولاد مانگتا ہے، جس پر ہم سب اسے مشرک و کافر گردانتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ دلیل دے کہ اللہ تعالیٰ تو کٹے ہوئے درخت کو اور پتھر تک کو گویائی دے سکتا ہے، ایک پتھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ سکتا ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس پتھر کے بت سے اولاد نہیں دلوا سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ یہ مسلک پرست جواب دیں گے کہ یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے یا مومن؟ ان کی راہ پر چلا جائے تو دین تصوف کی طرح معاملہ ہو کہ توحید و شرک کا فرق باقی نہ رہے، بڑی آسانی اور سہولت ہو جائے، جو چاہے عقیدہ بنا لو اور کہہ دو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا اس کائنات میں کوئی ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر ہو یا جس پر اللہ قدرت نہ رکھتا ہو؟ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کسے انکار ہے؟ یہاں بات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ممکن اور غیر ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں ہم ایک اور بہت بڑے اہل حدیث کی علمیت کا راز فاش کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔